أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے. یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے. Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا ابو حامد حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری مد ذلہ العالی نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں سنت و بھرا بیان فرمایا. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اس بیان کی VCD بنام مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے آپ اس بیان میں ملاحظہ فرمائیں گے. مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ مبلغ ہے. تبلیغ کا سب سے بنیادی جو نتیجہ ہے وہ ہے اگلے کے اندر اثر پیدا کرنا. انفرادی کوشش مبلغ میں ہونی چاہیے. گناہوں کی حرص، حب جاہ، بخل، خود پسندی وغیرہ معاملات ہمارے معاشرے میں بڑی بے باکی کے ساتھ کس قدر پھیلتے چلے جا رہے ہیں. مفت میں گناہ ہو رہے ہیں. مسلمانوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی. کوئی شخص صحیح معنی میں مبلغ بننے کے لیے تیار نہیں. یار میں نیکی کی دعوت دیتا، میں داڑھی رکھتا تو یا چار آدمی بات تو ہوتی ہے کہ میں نے سے داڑھی رکھوائی ہے. مبلغ ذکر و درود سے اپنی زبان کو تر رکھنے والا، مبلغ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، تنہائیوں میں رب کی بارگاہ میں التجا کرنے والا، رقت کے ساتھ دعائیں کرنے والا، اخلاص کا پیکر، تہجد گزار، نیک. ایک چند سیکنڈ میں بتاؤ مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے تو چند سیکنڈ بولو مبلغ کو مدنی انعام والا ہونا چاہیے. مدنی مذاکروں کی VCD والے بیان ہی بیان ہے، مواد ہی مواد. ارے بات کرو، لوگ آپ کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھے یہ بولتا کہاں سے، آپ بولو میں کہاں سے بولتا ہوں، میرے پیچھے ہاتھ میرے پیر کا ہے. اول تا آخر ملاحظہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل معلومات کے ساتھ اصلاح کے مدنی پھول چننے کو ملیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے. اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر
کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو. جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں. جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون کروں گا، نہ وصول کروں گا، نہ میسج کروں گا، نہ میسج پڑھوں گا. بلا وجہ کپڑے یا داڑھی یا سر کے بال یا بدن سے ہلانے، دریک سے دھاگے نوچنے، زمین پر انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے اور اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے اول تا آخر خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا. گرنے، جھرکنے، الجھنے اور جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. با نیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. کچھ اپنے لیے بھی نیتیں کیے لیتا ہوں. اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا. حتی الامکان لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. عربی اور انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص و توجہ رکھوں گا. یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ و مدنی انعام نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. منقول ہے اہل شام میں سے ایک شخص جو بڑا قوی اور روبدار تھا، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا تھا. کچھ عرصے تک وہ نہ آیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے اس کا حال دریافت فرمایا. لوگوں نے بتایا یا امیر المومنین اس کا حال نہ پوچھیں، وہ تو شراب بدمست رہنے لگا ہے. یہ سن کر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے نام ایک مکتوب تحریر کروایا، کیونکہ آپ کو بڑا رنج ہوا کہ ایک شخص گناہوں میں مبتلا ہو گیا. آپ لکھواتے ہیں من جانب عمر بن خطاب با نام فلاں بن فلاں، سلام علیک.
اس کے بعد میں تمہارے لیے اس اللہ عز و جل کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑی قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ مکتوب لکھوایا، پھر جو حاضرین تھے ان سے ارشاد فرمایا سب مل کر اس کے لیے دعا کرو، اللہ عز و جل اس کا قلب پھیر دے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کے ہاتھ مکتوب روانہ کیا اس کو ارشاد فرمایا دیکھو یہ مکتوب اس کو اس وقت دینا جب وہ نشے سے ہوش میں آ گیا ہو، اور سنو اس کے علاوہ کسی دوسرے کو مت دینا، صرف اسی کو دینا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مکتوب جب اس کے پاس پہنچا اس نے لیا، بار بار پڑھا اور غور کرتا رہا کہ اس نیکی کی دعوت والے مکتوب میں مجھے سزا سے ڈرایا گیا بھی ہے اور معافی کی امید بھی دلائی گئی ہے۔ پھر اس کو پڑھ پڑھ کر رونے لگا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگا، حتیٰ کہ اس نے شراب نوشی سے توبہ کر لی اور پھر جب تک جیا شراب کے قریب بھی نہیں گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کے اس رد عمل کی خبر ملی تو ارشاد فرمایا ایسے معاملات میں تم سب کو بھی یوں ہی کرنا چاہیے۔ مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے؟ فاروق اعظم فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے معاملات میں تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جب کوئی لغزش میں مبتلا ہو تو اس کو راہ راست پر لانے کے لیے بھرپور کوشش کرو، اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے اس کو ڈراؤ، پھر بارگاہ الہی عز و جل میں دعا کرو کہ وہ توبہ کر لے، اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کی مددگار نہ بنو، یعنی اس کو برا بھلا کہہ کر یا غصہ دلا کر اور دین سے دور کر دو گے تو یہ شیطان کی مدد ہوگی۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا موضوع مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مبلغ کیا یہ داڑھی والا یا امامہ شریف سر پر سجانے والا کیا یہی ایک مبلغ ہے، یا مبلغ کی کچھ اور بھی وضاحت یا تعریف بیان کی جاتی ہے؟ یہ ضروری ہے اس کو سمجھنے کے لیے، تاکہ ہمارا یہ موضوع اس کی وسعت بڑھے۔ ورنہ ایک دیکھنے والا کہے گا کہ اچھا یہ تو مبلغین کے لیے، تو یہ تو جو علاقوں میں جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو انہی کے لیے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس کے سمجھنے کی ہم سب کو حاجت ہے۔ دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بخاری شریف کی حدیث، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت۔ یاد رکھیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ مبلغ ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھے، یعنی وہ عالم ہو یا متعلم یعنی طالب علم۔ یہ ضرور سمجھنے کی بات ہے کہ مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے، تو آخر کیا میں بھی نیکی کی دعوت دے سکتا ہوں، کیا میں بھی تبلیغ کر سکتا ہوں؟ تو یہ دائرہ کار مختصر نہیں ہے، محدود نہیں ہے، بڑا وسیع ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے میں الحمدللہ امیر سنت کی تصنیف نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 5 سے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ وہ عالم ہو یا متعلم،
امام مسجد ہو یا مؤذن، پیر ہو یا مرید، تاجر ہو یا گاہک، سیٹ ہو یا ملازم، افسر ہو یا مزدور، حاکم ہو یا محکوم، الغرض جہاں جہاں وہ رہتا ہو، کام کاج کرتا ہو، رضا الہی عز و جل کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے گرد و پیش کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کوشش کرنے والا رہے، نیکی کی دعوت کا مدنی کام جاری رکھے. یہ بات اپنے ذہن نشین کر لینے کی. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس امت کی خصوصیت کچھ یوں بیان فرمائی ہے. پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110. تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اب غور کیجئے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کیسے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم ہم گناہ گاروں کے ہاتھوں میں آیا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور آپ کے صدقے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی تمام امم سابقہ یعنی پچھلی امتوں سے افضل ہے. اب افضلیت کا سبب کیا ہے؟ افضلیت کا سبب ہرگز یہ نہیں کہ اس امت میں سرمایہ داروں کی کثرت ہوگی، یا یہ لوگ دنیاوی طور پر بہت تعلیمی یافتہ ہوں گے. ان میں انجینئر، ڈاکٹر بکثرت ہوں گے. نہ ہی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگجو، بہادر اور طاقتور ہوں گے، یا یہ اس لیے افضل ہے کہ نہایتی چالاک اور زیرک یعنی ہوشیار ہوں گے، بلکہ ان کی افضلیت کی وجہ تو یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے کے اہم منصب پر فائز ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل اپنے منصب عالی کی اہمیت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم یہاں سے ہٹ گئے تو سب سے پہلے کچھ اپنی مبلغ کے متعلق کچھ چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں، اور تبلیغ دین کی اہمیت کو کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. انشاءاللہ اس طرح پھر ایک مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے اس کے پورے موضوع کو ہم اللہ نے چاہا تو اپنے اس پورے اس میں لے لیں گے. کہ یہ بات اول سمجھ لینے کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر نیکی کی دعوت دے، کیونکہ یہ نیکی کی دعوت نہ دینے کی وجہ سے ہمیں نقصان بہت ہوئے. باپ اپنے منصب کے مطابق نیکی کی دعوت دے، گھر کا سربراہ اپنے منصب کے مطابق، جیسے کہ ابتداء میں نے وضاحت کر دی، ہر کوئی اپنے اپنے گرد و پیش کے ماحول کو درست کرنے کے لیے نیکی کی دعوت تو دے نا. آپ کے سامنے گناہ ہو رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں اس گناہ کو روک سکتا ہوں، تو آپ کیوں نہیں روک رہے؟ اور نیکی کی دعوت اور تبلیغ دین کی اہمیت کو ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اور وہ فضیلت جو نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے وارد ہوئی ہے، ہم اس میں سے حصہ کیوں نہیں پا رہے؟ اور یہ بات ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آئی کہ اسلام میں تبلیغ بڑی اہم عبادت ہے. تمام عبادتوں کا فائدہ خود اپنے کو یعنی اپنی ذات کو ہوتا ہے، اور مگر تبلیغ کا فائدہ دوسروں کو بھی. کسی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، بہترین بندہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالی سے ڈرنے والا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اچھی باتیں بتانے والا اور برائیوں سے روکنے والا. حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں کہ جو اچھی باتوں کو حکم دے
برائیوں سے روکے، وہ اللہ تعالی کا بھی خلیفہ ہے، اس کے رسول کا بھی خلیفہ ہے، اس کی کتاب یعنی قرآن کا بھی. اگر مسلمانوں تبلیغ چھوڑ دی، ان پر ظالم بات سے مسلط ہوں گے اور ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی. اسی طرح امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں بھلائی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، تمہاری زندگی بخیر گزرے گی. امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، تبلیغ بہترین جہاد ہے. جیسے تبلیغ کرنا بہترین عبادت ہے، ایسے ہی تبلیغ چھوڑ دینا بدترین جرم، اور چھوڑنے والا ذلیل و خوار. امیر المومنین مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے، جو دل اچھائی کو اچھائی نہ سمجھے اور برائی کو برائی نہ سمجھے، تو اس دل کے اوپر والے حصے کو ایسے نیچے کر دیا جائے گا جیسے تھیلے کو الٹا کیا جاتا ہے، اور پھر تھیلے کے اندر کی چیزیں بکھر جاتی ہیں. تو یہاں سے یہ بات سمجھانا مقصود ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ اول تو ہم سب کو نیکی کی دعوت دینی ہے، ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے. یہ دائرہ محدود نہیں ہے، یہ دائرہ وسیع ہے. گھر میں، دفتر میں، محلے میں، ہر جگہ پر اس کی اہمیت ہے. ماں اپنی جگہ اپنے منصب کے مطابق جو اس کا دائرہ کار ہے گھریلو خانہ داری کے اندر، وہ دیکھیں میں نے کہا نیکی کی دعوت دینی ہے. بیٹی ہے، چھوٹا بچہ ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے برائی ہوتی دیکھے گی تو کیا وہ چپ رہے گی؟ اس کو اس کے منصب اور ذمہ داری کے مطابق جہاں جہاں اس کو شریعت نے اجازت دی اس کو برائی کو روکنا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے. باپ کو دینی ہے، بھائی کو دینی ہے، بہن کو دینی ہے، پڑوسی کو پڑوسی کے لیے نیکی کی دعوت دینی ہے. اگر پڑوسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر اس کو گناہوں سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کی بھی قیامت کے دن گرفت ہونے کی روایتیں ملتی ہیں. اس وقت ہم جو ماحول دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا، اور دنیا میں جو ہم سب حالت دیکھ رہے ہیں کہ نیکی کی دعوت عام کرنے کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی. میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدی چلے کے ناظرین، ذرا تھوڑی سی توجہ کریں کہ 7 کروڑ افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کی بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے یا نہیں؟ کیا ہم نہیں دیکھتے؟ نیکیاں کرنا نفس کے لیے بے حد دشوار اور ارتکاب گناہ بہت آسان ہو چکا ہے. کیا یہ ہم نہیں جانتے؟ گھر گھر گناہ داخل ہو چکا. سستا اور آسان دور کی بات ہے، اب تو گناہ مفت اور آسان ہو گیا ہے. مفت میں گناہ ہو رہے ہیں، گناہوں پر ابھارا جا رہا ہے، گناہوں کے مواقع دیے جا رہے ہیں، اور ایسے لالچ دی جاتے گناہوں پر کہ بندہ بچے تو کیسے بچے. اور ایک طرف نیکی کی دعوت کا سلسلہ بند، مسجدوں کی ویرانی، سنیما گھروں، ڈرامہ گاہوں کی رونق دین کا درد رکھنے والوں کو آٹھ آنسو رلاتی ہے. وی سی آر، ڈش اینٹینا، انٹرنیٹ، کیبل کا غلط استعمال کرنے والوں نے گویا اپنی آنکھوں سے حیا دھو ڈالی ہے. تکمیل ضروریات اور حصول سہولیات کی حد سے زیادہ جد و جہاد نے مسلمانوں کی بھاری تعداد کو فکر آخرت سے یکسر غافل کر دیا ہے. گالی دینا، تہمت لگانا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، چگلی کھانا، لوگوں کے عیب جاننے کی جستجو میں رہنا، لوگوں کے عیب اچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، کسی کا مال نہ حق کھانا، خون بہانا، کسی کو بلا اجازت شرعی تقریب دینا، قرض دبا لینا، کسی کی چیز عاریتن یعنی وقتی طور پر لے کر واپس نہ کرنا، مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنا، کسی کی چیز اس سے ناگوار گزرنے کے باوجود بلا اجازت استعمال کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، زنا کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، سود، رشوت کا لین دین، ماں باپ کی نافرمانی اور انہیں ستانا، امانت میں خیانت، بدنگاہی، عورتوں کا مردوں اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت یعنی نقالی کرنا، بے پردگی، غرور،
تکبر، حسد، ریاکاری، اپنے دل میں کسی مسلمان کا بغض اور کینہ رکھنا، شماتت یعنی کسی مسلمان کو مرض، تکلیف یا نقصان پہنچنے کی صورت میں خوش ہونا، غصہ آ جانے پر شریعت کی حد توڑ ڈالنا، گناہوں کی حرص، حب جاہ، بخل، خود پسندی وغیرہ معاملات ہمارے معاشرے میں بڑی بے باکی کے ساتھ کس قدر پھیلتے چلے جا رہے ہیں. کیا ہم نہیں دیکھ رہے؟ ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ کیا یہ کیفیات کا ہم جائزہ نہیں لے رہے؟ کیا یہ ماحول ہمارے گرد و پیش یا خود ان میں کئی عادتیں ہمارے اندر نہیں ہیں؟ پھر کثیر گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے براہ راست دوسروں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص چوری کا گناہ کرے گا تو اس شخص کا نقصان تو ہوگا جس کی چیز چرائی جائے گی. بالکل یہی معاملہ ڈاکہ ڈالنے، اسلحہ دکھا کر موبائل وغیرہ چھین لینے والوں کا ہے. دنیاوی نقصانات تو ایک طرف رہے، گناہ کرنے والے کا اصل بڑا نقصان تو آخرت کا ہے. ذرا سنتوں کا درد رکھنے والے عاشقان رسول سوچو، سر جھکا کے سوچو، کون نکالے گا؟ اخلاقی تنزلوں اور پستیوں کی طرف گرتے چلے جانے والوں کو کردار کی بلندیوں کی جانب کون ابھارے گا؟ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں مصروف رہنے والوں کو جنت میں لے جانے والے اعمال پر کون لائے گا؟ یہ منصب اس امت کو نصیب ہوا ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے. ہم نے نیکی کی دعوت دینی بند کی. کوئی شخص صحیح معنی میں مبلغ بننے کے لیے تیار نہیں، اور اگر کرتا ہے تو اس کو کرنے کی وہ صلاحیت نہیں پاتا کہ جیسے کہ ہونی چاہیے. دنیا کے سارے کام سیکھتے ہم. جس کو کسٹمر ڈیلنگ کی پوسٹ چاہیے وہ کنزیومر ڈیلنگ کا فن سیکھتا ہے، کسٹمر ڈیلنگ کا فن سیکھتا ہے. دنیا کے سارے فنون، سارے ہنر سیکھے جا رہے ہیں اور سیکھتے چلے جا رہے ہیں. لوگ نہیں سیکھا جا رہا تو نیکی کی دعوت کا طریقہ نہیں سیکھا جا رہا. اب دینی ہو تو نا، دینے کا جذبہ کہاں سے لائیں؟ وہ درد بھرا دل کہاں سے لاؤں جو مسجد کی ویرانی دیکھ کر روئے؟ وہ کلیجہ کہاں سے لاؤں جو مسجد کی ویرانی دیکھ کر میرے منہ کو آئے؟ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کا ایک مدنی قافلہ باب الاسلام سندھ کے گاؤں پہنچا. مسجد پہ تالا پڑا تھا. لوگوں نے ترکیب بنا کر جب مسجد کا دروازہ کھولا تو مدنی قافلے کے مسافر یہ دیکھ کر غمگین ہو گئے کہ طویل عرصے سے صفائی نہ کیے جانے کے سبب مسجد کے در و دیوار گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں اور ہر طرف مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے ہیں. مدنی قافلوں کے استفسار یعنی پوچھنے پر بتایا گیا کہ کافی عرصہ ہوا یہاں کے مسلمانوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے، جس کی بنا پر امام صاحب بھی جا چکے ہیں. اسی وجہ سے مسجد پر تالا لگا دیا گیا ہے. افسوس مسجد بند کر دی گئی اور گاؤں میں ہر طرف گناہوں کی گرم بازاری تھی. اکثر دکانوں پر گانے باجے اور ٹی وی پر فلمیں دکھانے کا سلسلہ جاری تھا. یہ میں آپ کو کسی انگریزوں کے ملک کی بات بیان نہیں کر رہا. ہمارے اپنے ملک پاکستان کے شہر جس کو باب الاسلام صوبہ، اسلام کا دروازہ باب الاسلام، اس کے ذریعے اسلام داخل ہوا تھا ہمارے ملک کے اس طرف. محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے میں اس باب الاسلام کے گاؤں کا آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں جہاں مسجد ویران تھی. مسجد مرثیاں خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. یہ تو مسجد کا حال ہے. ایک اور حال سنیے. عاشقان رسول کا 30 روز کا مدنی قافلہ راہ خدا عز و جل میں سفر پر تھا. اسی دوران ایک مقام پر سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی حلقے میں جب غسل کے فرائض سکھائے گئے تو ایک بزرگ روتے ہوئے کہنے لگے میری عمر 70 سال کی ہو چکی ہے مگر مجھے غسل کے فرائض کی معلومات نہ تھی. آج مدنی قافلے کی برکت سے مجھے غسل کے فرائض سیکھنے کو ملے. افسوس مجھے تو یہ تک پتا نہ تھا کہ غسل میں فرائض بھی ہوتے ہیں.
ایک خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آنکھیں چپت، وہ دین بڑی شان سے جو نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ آقا ہم نیک ہیں یا بد ہے بالآخر تمہارے، ہم نیک ہیں یا بد ہے آقا بالآخر ہے تمہارے۔ نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، بس ایک دعا تیری کہ جو مقبول خدا ہے۔ آقا کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں۔ قطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گرا ہے، فریاد ہے ایک کشتی امت کے نگہباں۔ آقا میں صدقے جاؤں تیرے آقا، فریاد ہے ایک کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ مسجد ہماری ویران ہو گئی، سنیما گھر آباد ہو گئے، تفریح گاہیں آباد ہو گئی، گناہ بھرے مقامات اڈے پڑے ہوئے ہیں، مسجدیں یا تو بند ہو گئی، کھلی ہوئی ہیں تو کسی حد تک خالی، اور جو بچے کچھ نمازی ہیں تو ان میں اکثر کو نماز پڑھنے ہی نہیں آتی، اور وہ بھی چند بوڑھے لوگ نظر آتے ہیں۔ ان حالات میں بھی کیا نیکی کی دعوت ہم نہیں دیں گے؟ باپ کے سامنے بیٹا ڈانس کر رہا ہے، باپ خوش ہے، بیٹی نیم عریانی لباس پہن کر ماں باپ کے سامنے گھومتی پھرتی نظر آ رہی ہے، ماں باپ چپ ہیں، سود دن ب دن بڑھتا چلا جا رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، بدکاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، نظر آ رہا، سب سمجھتے ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، روکنے والے جو بنے ہیں ان کے جذبے میں وہ گرمی نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا کہ جب وہ برائی کو دیکھتے اور اس کو روک نہ پاتے تو ان کی پیشاب میں خون آ جاتا تھا۔ ہائے وہ جذبہ، وہ عرض قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد معصیہ خواہ کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، ہمارے جسم برف سے زیادہ ٹھنڈے ہوتے جا رہے، یہ بڑھتی ہوئی بے حیائی، یہ بڑھتی ہوئی بے باکیاں، یہ گناہوں بھرے فیشن، یہ نوجوانوں کی بے عملی کی یلغار، یہ گھروں میں ہونے والی پرائیویٹ ڈسکو پارٹیاں، یہ شادی بیاہ کی گناہوں بھری رسومات، خود اپنے گھر کا حال بے حال، ارے خود اپنا حال بے حال، مگر کوئی جھرجھری نہیں آ رہی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہو رہی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب نازل ہو جائے اور میں بھی دھسا دیا جاؤں۔
کہیں بے عملی اور نہ کرنے کی وجہ سے میں بھی پریشانی اور مصیبت سے مبتلا نہ کر دیا جاؤں. کیا آپ کو وہ روایت یاد نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے سے فرمایا فلاں بستی پر عذاب نازل کرو؟ فرشتے نے عرض کی اللہ اس بستی میں تیرا ایک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے میں تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ فرماتا ہے اس کی تو چیخوں کی آواز سناؤ کہ یہ میری نافرمانیاں ہوتا دیکھتا تھا مگر اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوتا تھا، تبدیل نہیں ہوتا تھا. ارے وہ کڑھن کہاں سے لائے، وہ جذبہ کہاں سے لائے، وہ کیفیت کہاں سے لائے، وہ ولولہ کہاں سے لائے، وہ جوش ایمانی کہاں سے لائے، وہ غیرت ایمانی کہاں سے لائے جو ان بے حیائیوں کے سیلاب کے آگے بند باندھ سکے، ایک سیسا پلائی دیوار بنا کر ان بے حیائیوں کے سیلاب کے آگے ہمیں کھڑا کر سکے. وہ جذبہ، وہ ولولہ کہاں سے لائے؟ سرد ہو گئے، سرد ہو گئے. جو بچے کچھ نمازی تھے سردی میں بھی فجر میں غائب ہو گئے. ٹھنڈی بہت ہے، وضو کیسے کرے، رضائی سے کیسے نکلے، بلینکٹ سے کیسے نکلے. جماعتوں کے پابند تھے، گھروں میں نماز پڑھنے لگے. یہ ہلکی سی سردی نے ہمارے آگے مسجد کا راستہ بند کر دیا. گرم پانی کی سہولت نہ ہونے نے ہمارے لیے وضو کا راستہ بند کر دیا. ارے ایسے کمزور ہو گئے. اے میرے میٹھے اور پیارے، سب سے پہلے اپنی منصب کو سمجھے. ہمارا منصب نیکی کی دعوت دینا، تبلیغ دین کرنا. اور امیل سنت کی اس عبارت کو بار 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 پڑھیں جو نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 131 پر لکھی ہے کہ مسلمانوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی، پہلے کبھی نہ تھی. تو نیت کریں انشاءاللہ عز وجل خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے، خوب خوب نیکی کی دعوت کے ڈنکے بجائیں گے انشاءاللہ. زندگی بھر کے لیے اپنے آپ کو وقف مدینہ کر دیں گے. تیری سنتوں پہ چل کر روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا، چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، شاہ ایسا جذبہ پاؤں، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا، تیری سنتیں سکھانا، مدنی مدینے والے، آقا میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں دیکھ تم
عطار ہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے۔ مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیکی کی دعوت کا ایک بہت ہی پیارا انداز بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث پاک میں ہے، اس حدیث کو امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 55 پر نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان اقدس یعنی پاکیزہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں سے مٹی نم یعنی گیلی ہو گئی، اتنا روئے۔ پھر فرمایا اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ غور کیجئے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے خوف خدا سے روتے روتے نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی۔ تو یہ ایک ایسا جذبہ ہے قرآن، ایک درد جو دل کو بھی رلاتا ہے اور آنکھوں کو بھی رلاتا ہے۔ اور جب ایک قرآن کے ساتھ اشک بار آنکھوں سے کوئی عاشق رسول کسی کو نیکی کی دعوت پیش کرتا ہے تو اس کی یہ نیکی کی دعوت تاثیر کا تیر بن کر سننے والے کے قلب میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اور یقیناً اس کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے نا وہ ہے اخلاص، کہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے یوں تو ہر عبادت ہر کام اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے، مگر مبلغ کو جو سب سے پہلے جس چیز کو سامنے رکھنا ہے وہ اخلاص، یعنی جو کام میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کی خوشنودی پانے کے لیے کر رہا ہوں، ریاکاری کے لیے نہ کریں، یعنی لوگوں کی واہ واہ چاہنے کے لیے، لوگوں میں عزت افزائی کے لیے یہ کام نہ کرے، کیونکہ اس سے ثواب کیا ملے گا؟ ریاکاری کی وجہ سے تو عمل برباد ہو جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے ہر ریاکار پر جنت حرام کر دی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول نہیں کرتا جس میں رائے کے دانے کے برابر بھی ریا یعنی دکھاوا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ ریاکاروں کو دنیا میں ہی ان کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے اور ان پر ذرہ بھر ظلم نہیں کیا جاتا۔ آخرت میں کیا بنے گا؟ آخرت میں کیا ملے گا؟ ذرا کبھی اس پر غور کیا کہ لوگوں کی واہ واہ چاہنے کے لیے، لوگوں کی تعریفیں چاہنے کے لیے اگر بندہ نیکی کی دعوت دے، نیکی کا کام کرنے کی کوشش کرے اور مقصد اس کا یہ ہو کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اس لیے ریاکاری کی تعریف کا ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے مبلغ کے لیے، بالخصوص مبلغ کے لیے۔ ظاہر ہے وہ لوگوں میں نیکی کی دعوت دے گا تو اس کو بہت ساری آزمائش ہوتی ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ وہ شیطان کے خلاف گویا کا اعلان جنگ کر رہا ہے، کہ خود بھی گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی خود بھی شیطان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو شیطان سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب شیطان کسی صورت اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے عمل کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی اس کوشش کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو متاثر ہونے کے بجائے لوگ اس سے بزن ہو جائیں اسے ایسے ایسے افعال کروانے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات مبلغ کو کانوں کان پتہ بھی نہیں چلتا۔ لہذا سب سے پہلے تو ریاکاری کی تعریف ذہن میں رکھیے، اللہ عز و جل کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا گویا
عبادت سے یہ غرض ہو کہ لوگ اس کی عبادت پر آگاہ ہوں، تاکہ وہ ان لوگوں سے مال بٹورے، لوگ اس کی تعریف کریں یا اسے نیک آدمی سمجھے یا اسے عزت وغیرہ دیں۔ اس تعریف کو ذہن نشین کر لینے کے بعد بندہ واقعی اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، ورنہ مر جائے گا۔ ایک اور مقام پر صفحہ نمبر 78 پر اسی کتاب کے امیر سنت لکھتے ہیں، ریاکاری کی تعریف میں یہ بھی شامل ہے کہ لوگوں پر اپنی عبادت گزاری کی دھاک بٹھانا، اپنی تعریف، واہ واہ اور عزت چاہنا، اس نیک کام جو سوٹ پیس یا رقم یا لفافہ یا کھانا یا مٹھائی یا کسی قسم کے نذرانے کا حصول مقصود ہونا، یہ ریاکاری کے حوالے سے غور کیجیے کہ کیا میں جو نیکی کی دعوت دینے کے لیے میدان عمل میں آ رہا ہوں تو کہیں میرے یہ مقاصد تو نہیں ہے۔ اسی طرح مبلغ جہاں ریاکاری سے بچے، دکھاوے سے بچے، وہی حب جا سے بچے۔ یعنی حب جا کا مطلب ہے شہرت کی خواہش، یعنی میں اس لیے نیکی کی دعوت دوں کہ مجھے شہرت نصیب ہو جائے۔ اب یہ بیان کرنے والا، نیکی کی دعوت دینے والا، مائک پر آنے والا، کیمرے میں آنے والا، نعتیں پڑھنے والا، اگر اس کے ذریعے وہ نیکی کی دعوت دے رہا ہے، جو بھی ہو، چاہے وہ جس انداز سے بھی دیتا ہے، تو اسلامی بہنیں بھی غور کریں، کیونکہ جو انداز اس وقت دنیا میں گناہوں کا ہے اور جو گناہوں میں عورتوں نے اپنا حصہ ملایا ہوا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ اب ان میں نیکی کی دعوت دینے کے لیے دعوت اسلامی کی مبلغات اسلامی بہنوں کو کس قدر کوشش کرنی پڑے گی۔ تو اب وہ تو سارا بیان ہو گیا، اب میں بیان وہ کرنے جا رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے شیطان مبلغ کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور پھر مبلغ کو جس اوصاف کا حامل ہونا ہے، کیونکہ تبلیغ کا سب سے بنیادی جو نتیجہ ہے وہ ہے اگلے کے اندر اثر پیدا کرنا، تبدیلی لا گیا۔ اب اگر وہ ان اوصاف کا حامل ہی نہ ہو یا کوشش کرے، اس کی کوششیں اس کی رائگاں ہوتی چلی جائے، تو ان کو ان تمام چیزوں پر غور کرنا پڑے گا۔ تو مبلغ کو کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن اوصاف کا حامل بننا ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے، اور پھر جو نتیجہ نکلے دیکھنا ہے، پھر یہ اعلان کرنا ہے کہ مبلغ کو ایسا ہونا چاہیے۔ تو شہرت کی خواہش پر قابو پانے کی کوشش کرے۔ یہ حب جا یعنی شہرت، کہ لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا، اور یہ خواہش ہر فساد کی جڑ ہے۔ یعنی آپ غور کیجئے، ایک بہت بڑے منصب کا مالک ہے، منصب والا ہے، بہت بڑا عہدیدار ہے، داڑھی منڈا ہے، داڑھی منڈانا حرام اور ایک مشت رکھنا یعنی ایک مٹھی رکھنا یہ واجب۔ اب دو اسلامیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے اس کو نیکی کی دعوت، دونوں چاہتے تھے داڑھی رکھے، ایک نے نیکی کی دعوت دی، نیکی کی دعوت دی اور اس نے داڑھی کی نیت کے لیے داڑھی رکھ لی۔ دوسرے کو یہ لگا کہ یار میں نیکی کی دعوت دیتا، میں داڑھی رکھتا تو یا چار آدمی بات تو ہوتی کہ یار میں نے سے داڑھی رکھوائی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تمہارا مقصد اگر اس بندے کی اصلاح تھی تو وہ تو ہو گئی نا۔ تم اصلاح چاہتے تھے کہ اپنی واہ چاہتے تھے؟ اصلاح چاہتے تھے کہ اپنی شہرت چاہتے تھے؟ ارے اس کو بدلنا چاہتے تھے کہ خود کو برباد کرنے کی طرف جا رہے تھے؟ ہو گئی نا نیکی کی دعوت، کر لی نا اس سے نیت، تم خوش ہو جاؤ۔ دل میں خوشی سے لڈو پھوٹنے کے بجائے کہ اللہ کے ایک بندے کو نیکی کی دعوت پیش کی گئی اور میرے بھائی نے نیکی کی دعوت پیش کی اور وہ الحمدللہ گناہوں سے توبہ کر چکا، تم خوش ہونے کے بجائے افسوس کر رہے ہو۔ تمہارا اخلاص کدھر گیا؟ تمہارا جذبہ کدھر گیا؟ اس کو کیا نام دیں گے؟ امام غزالی فرماتے شہرت کا مقصد لوگوں کے دلوں میں مقام بنانا ہے، اور یہ خواہش ہر فساد کی جڑ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حب جا یعنی شہرت کی خواہش پر قابو پانے کے لیے ان احادیث مبارکہ پر نظر رکھے جو میں اس وقت بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیے، اللہ عز و جل کی طاعت کو بندوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کی محبت سے ملانے سے بچتے رہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔
مال اور مرتبے کی محبت مومن کے دل میں منافقت کو اس طرح بڑھاتی ہے جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے. ایک حدیث میں اپنی تعریف پسند کرنا آدمی کو اندھا بہرا کر دیتا ہے. تو اخلاص کے ساتھ نیکی کی دعوت دے، ریاکاری سے خود کو بچائے، حب جا سے خود کو بچائے، بس نرا رب کا ہو جائے، اللہ کی طرف لو لگی رہے. اسی طرح مبلغ کو تحمل مزاج اور صبر والا ہونا چاہیے، کیونکہ اس راہ میں اسے تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ظاہر آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے تو ہر کوئی تو آپ کو عزت افزائی دے، یہ لازمی نہیں ہے. تو اگر کوئی برا بھلا کہے تو اس پر صبر کرے، ضبط کرے اور نیکی کی دعوت دینا بند نہ کرے، کیونکہ وہ واہ واہ سننے کے لیے نیکی کی دعوت نہیں دے رہا، وہ اللہ کی رضا پانے کے لیے نیکی کی دعوت دے رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے برا بھلا کہا، آپ کا عمل دیکھیے، آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا اگر تم اپنے کلام میں سچے ہو کہ میں مجرم و خطا کار ہوں تو اللہ تبارک و تعالی میری ان برائیوں کو معاف فرما دے، اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے. کیسا انداز تھا، صبر و تحمل. مبلغ کو نرم مزاج اور خیر خواہی کے جذبے سے سرشار ہونا چاہیے. منقول ہے کسی شخص نے مامون رشید پر احتساب کیا، یعنی کسی غلطی پر، کسی خطا پر ٹوکا اور اسے سختی سے گفتگو کی. تو مامون رشید نے کہا اے جوان، اللہ تعالیٰ نے تجھ سے بہتر شخص کو مجھ سے بھی بدتر کے پاس بھیجا. اس کو حکم دیا کہ اس سے نرمی سے بات کرو. یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جو تجھ سے بہتر تھے، فرعون جو مجھ سے بدتر تھا کے پاس بھیجا تو فرمایا ترجمہ کنز ایمان تو اس سے نرم بات کہنا. یہ ایک اتنا اہم مدنی پھول ہے کہ کسی کو سمجھانا ہے نا تو بس یہ ذہن بنائے کہ دو طریقے، جھاڑ کر یا نرمی سے. جھاڑنے سے، غصہ کرنے سے، جذباتی ہونے سے دیکھا یہ گیا ہے کہ اصلاح کے بجائے عموماً خرابی پیدا ہو جاتی ہے، اگلے کو ضد چڑھ جاتی ہے. اور ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اصلاح کرنی ہے تو کیوں نہ نرمی سے کروں، میرے ثواب کمانا ہے کہ اس کا دل توڑ کر گناہ کمانا ہے بلا اجازت شرعی، اور میرا مسلمان بھائی ہے، میں سختی کروں گا تو میری سختی اس کو نقصان دے گی. تو مبلغ کو سختی نہیں بلکہ نرمی کرنی اور نرمی سے سمجھانا ہے کہ ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. ڈوب سکتی نہیں موجوں کی طغیانی میں جس کی کشتی و محمد کی نگہ بانی. تو نرمی 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 اور نرمی. غصہ، جذباتی پن سمجھتے نہیں ہو یار، کتنی بار سمجھیں گے، اب اس سے وہ سمجھے گا، اور ایسا لگتا ہے کہ اب زندگی بھر وہ ہم سے نہیں سمجھے گا. یار اس کو سمجھانے نہیں آتا، یہ سمجھانے کا کون سا طریقہ؟ تو جذبہ ہونا کچھ اور ہے، جذباتی ہونا کچھ اور ہے، یہ یاد رکھیے گا. جذبہ ہونا چاہیے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے، وہ کوئی کام خراب کر دیتا ہے. اسی طرح بہت عام مدنی پھول ہے کہ مبلغ کو چاہیے کہ خود کو تہمت سے بچائے. یعنی فتاوی رضویہ سے چند حدیثیں نکالی ہیں، کیونکہ مبلغ کو ہر اس کام سے بچنا چاہیے جو نیکی کی دعوت کے کام میں رکاوٹ اور خلل پیدا کرے. اور اس میں یہ بہت اہم مدنی پھول ہے تہمت. اس کی طرف بہت سو کی توجہ نہیں ہوتی. چنانچہ
حدیث پاک سنیے. 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ فتاوی رضویہ جلد 2 صفحہ نمبر 317 سے میں نے نقل کی ہیں. 18 پر بھی ہے، 19 پر بھی ہے. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو تہمت کی جگہ کھڑا نہ ہو. دوسری حدیث، اس بات سے بچ جو کان کو بری لگے. تیسری حدیث، ہر اس بات سے بچ جس میں عذر کرنا پڑے. چوتھی حدیث، بشارت دو اور وہ کام نہ کرو جس سے لوگوں کو نفرت پیدا ہو. پھر اعلیٰ حضرت ایک مقام پر آگے جا کر صراحت فرماتے ہیں کہ کئی ایسے کام بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کرتا دیکھ کر غیبت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو خود کو تہمت والی جگہوں سے بچانا ہے. اب آپ مبلغ ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک اخبار ہے، اخبار میں اتنا بڑا فوٹو لڑکی کا بھی بنا ہوا ہے. دیکھنے والا آپ کے بارے میں کیا سوچے گا؟ کتنا سمجھاؤ گے کہ میں ادھر نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کبھی سوچا؟ ایسی ہوٹل پہ جا کر بیٹھ گئے جہاں پر باقاعدہ موسیقی بج رہی ہے، کس کو کیا سمجھائیں گے آپ؟ باقاعدہ وہاں مخلوط یعنی اجنبی مرد اور عورتیں سب اختلاط ہیں، سب ملے جلے ہوئے بیٹھے ہوئے. کیا بچاؤ گے آپ؟ تصویریں لگی ہوئی چاروں طرف. کیا خود کو کیسے بچائیں گے ہم خود کو تہمت سے؟ یہاں تک کہنے والوں نے کہا کہ 2 بازار ہیں جن میں آپ کو پتا ہے کہ ایک بازار میں عورتیں زیادہ ہیں، دوسرے بازار میں عورتیں کم ہیں. اگرچہ عورتیں جہاں کم ہیں وہاں پر مال اتنا زیادہ عمدہ نہیں ہوگا جتنا دوسرے بازار میں ہے، پھر بھی خود کو تہمت سے بچانے کے لیے اس بازار پر اتفاق کر لے جس سے مال اگرچہ تھوڑا کمزور ہے لیکن چونکہ تہمت سے اس کو بچنا بہت ضروری ہے. مسئلہ یہ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں کہ انسان جب نیکی کی دعوت دیتا ہے نا تو سامنے والا اس کو سن تو رہا ہوتا مگر آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہوتی، دماغ اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. کردار پر جب انگلی اٹھتی ہے نا تو مبلغ کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اور کردار کی اہمیت کو اسے سمجھیے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، مختلف روایتیں ملتی ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مکے والوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم کیا کہو گے؟ تو اس طرح بھی جواب ملا کہ اگرچہ اس وادی کے پیچھے میں چونٹی تک نظر نہیں آتی مگر آپ کہیں گے تو مان لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ امین و صادق پایا ہے. محدثی لکھتے ہیں کہ گویا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے اپنے کردار کو ان کے سامنے پیش کیا کہ میرا کردار 40 سال سے کیسا تھا تمہارے سامنے. کردار کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، شریعت میں، نیکی کی دعوت میں. کہ ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ یہ نامحرم عورتوں سے بچتا نہیں ہے، اجنبی عورتوں سے بچتا نہیں ہے، اس کے موبائل فون میں میوزیکل ٹیون بجتی ہے. اب اس میں بھی کیا رہ گئے؟ اب کیا تہمت میں کیا نا تہمت کی باتیں کریں؟ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ موسیقی کے خلاف اعلان جنگ کر رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد اس کے موبائل کے اندر چھن چھنا چھن کی موسیقی بجنے لگ گئی اور موصوف سن رہے. کئی ایسی چیزیں، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک اب امیر سنت کی وہ جو وعدے کے متعلق جو غیبت کی تباہ کاریوں میں جو وضاحت ہے، اگرچہ کسی شخص نے کسی سے کہا کہ میں آؤں گا، اس وقت اس کی واقعی آنے کی نیت ہے کہ میں کل آ جاؤں گا اور کسی عذر کے تحت وہ نہ جا سکا تو یہ اگرچہ وعدہ خلافی نہیں ہے کیونکہ اس وقت اس کی نیت تھی آؤں گا. اگر جس وقت سے کہا کہ میں انشاءاللہ کل آؤں گا اور اس کی یہ نیت ہے کہ میں نے آنا نہیں ہے، گولی دے رہا ہوں، تو یہ وعدہ خلافی ہے. مگر اس کی جب یہ نیت ہے کہ میں آؤں گا اور کسی عذر کے تحت نہ آ سکا، کوئی وجہ ہو گئی، کوئی ایسے اسباب پیدا ہو گئے نہیں جا سکا، تو اس کو وعدہ خلافی نہیں کہا گیا. لیکن امیر سنت نے اس طرح کی وضاحت کی ہے اور بزرگان دین نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایسی صورت میں بھی حتی الامکان ہو سکے تو چلے جاؤ، کیونکہ لوگ اتنے زیادہ علم نہیں رکھتے، لوگ یہ سمجھے کہ اس سے وعدہ خلافی کی اور تم پر انگلی اٹھے گی.
تم پر تہمت باندھی جائے گی. تو یہاں لوگ رکتے نہیں ہیں میٹھے اسلام بھائیو. حسن زن نہیں ہے لوگوں کے پاس اتنا، بات بات پر بدگمانیاں کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے خود کو بچانا ہے تاکہ ہماری نیکی کی دعوت مؤثر ہو. عمل، لوگ عمل دیکھتے ہیں، بے عمل کی بات اثر نہیں کرتی. لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو مبلغ کو با عمل ہونا چاہیے. نیکی کی دعوت دینے والے کو تو علم و عمل کا پیکر ہونا چاہیے. نیکی کی دعوت دینے والے کو اچھی اچھی نیتوں والا، نیکی کی دعوت دینے والے کو پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز پڑھنے والا، مبلغ کو درود پاک پڑھنے والا، مبلغ قرآن پاک پڑھنے والا، مبلغ اللہ کی رضا چاہنے والا، مبلغ اللہ پر اعتماد کرنے والا، مبلغ ذکر و درود سے اپنی زبان کو تر رکھنے والا، مبلغ راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، تنہائیوں میں رب کی بارگاہ میں التجا کرنے والا، رکعت کے ساتھ دعائیں کرنے والا، اخلاص کا پیکر، تہجد گزار، نیک، سچا، اچھا، ستھرا، خوشبوؤں سے معطر، امامے والا، زلفوں والا، داڑھی والا، ایک کاش چادر والا، ایک کاش مدری حلیے والا، علم و عمل کا پیکر، فرض علوم اور اپنی ضرورت کا علم جاننے والا. کیا کیا نہیں ہونا چاہیے مبلغ، اس کو بندہ غور کرے. مبلغ نیکی کی دعوت دیتا ہے تو خود نیکی کرنے والا نظر آئے. مبلغ کو مدنی انعامات پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے. اگر کوئی ایک جملے میں مجھ سے پوچھے نا، ایک جملے بیان نہیں کرنا، بولے آپ کے پاس تھوڑی سی سیکنڈ ہے، ایک چند سیکنڈ میں بتاؤ مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے، تو چند سیکنڈ میں بولو مبلغ کو مدنی انعام والا ہونا چاہیے. اور میں چند سیکنڈ میں یہ بول سکتا ہوں کہ اگر وہ کہے کہ سمندر کو کوزے میں ڈال دو اور دو دو چار چار گھنٹے کا بیان کر کے سمجھانے کے بجائے تم دو جملوں میں سمجھا دو بھائی مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے، تو میں بولوں گا مبلغ کو مدنی انعامات کا عامل ہونا چاہیے. بس دو جملوں میں یہی بیان کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی ہے، اور الحمدللہ تھوڑے عرصے میں امیر اہل سنت کا علم، عمل، تقوی، پرہیزگاری، کڑھن، نرمی، خیر خواہی کا جذبہ، استقامت اور کئی خصوصیات کا صدقہ، اللہ کی رحمت کہ آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے بعد مبلغ ہی مبلغ ہے. کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، ہزاروں مبلغین و مبلغات کا ایک ماشاء اللہ ٹھاٹے مارتا سمندر ہے دعوت اسلامی کے پاس. تو ان کو اور ہم سب کو نیک بننے کے لیے کہ ہماری دنیا اور آخرت سنورے اور نیکی کی دعوت میں اثر پیدا ہو، امیر سنت ہمیں مدنی انعامات عطا کیے، اس پر عمل کر لو. اللہ کی رحمت سے تمہیں سرخروئی نصیب ہو جائے گی. حکایت و نصیحت مقتدی المدینہ کی مطبوعہ اس کی ابتدا میں مبلغین کے لیے مدینہ مدینہ مدنی پھول ہیں. اللہ پڑھنے کی توفیق دے، مطالعہ کریں. مبلغ کو مطالعہ بہت ضروری ہے، انفرادی کوشش مبلغ میں ہونی چاہیے. فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کرے، تکبر کی کتاب ہے، بدگمانی کی کتاب ہے، ریاکاری کی کتاب ہے، حکایت و نصیحت کتاب ہے. ارے مقتدی المدینہ بھرا پڑا ہے علم کے خزانے سے. ایک بار مقتدی المدینہ کے گلشن میں آؤ تو صحیح، اتنی خوشبوئیں، اتنے پھول ملیں گے کہ آپ کے مسامع دماغ معطر کے معطر ہو جائیں گے. آئے بیانات عطاریہ کتابیں تو لو، ایک سے ایک باپا کے رسالے، بنے بنائے بیانات. تو بیان کرنے والے کے لیے مواد کی کمی نہیں، لیکن صرف بیان کرنے کے لیے نہیں پڑھنا، ہم نے تو اپنی اصلاح کے لیے بھی تو پڑھنا ہے نا. الحمدللہ وہ کتب پھر مدنی مذاکروں کی وی سی ڈی بیان ہی بیان ہے، مواد ہی مواد. ارے بات کرو، لوگ آپ کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھے یہ بولتا کہاں سے، آپ بولو میں کہاں سے بولتا ہوں، میرے پیچھے ہاتھ میرے پیر کا ہے، میں کہاں سے بولوں گا. اللہ ہماری زبان میں اثر عطا فرمائے، ہمیں خطا و لغزشوں سے بچا کر، تہمت والی جگہوں سے بچا کر، بردباری، علم، صبر، استقامت کی نعمتیں سے نواز کر، اخلاص کے ساتھ ریاکاری اور حب جاہ سے بچتے ہوئے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.